آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس، فعل مستقبل مکمل۔ فعل مستقبل مکمل یعنی کہ آنے والے زمانے میں کوئی بات مکمل ہو چکی ہو، جو بات آنے والے زمانے میں ہم مکمل کر چکے ہوں تو اسے فعل مستقبل مکمل فیوچر پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں۔ مثلا ایسا زمانہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے یعنی مستقبل میں مکمل ہونا پایا جائے، فعل مستقبل مکمل کہلاتا ہے۔ مثلا اس نے کھانا کھا لیا ہوگا یا وہ میچ جیت چکے ہوں گے۔ اس زمانے کی پہچان یہ ہے کہ اردو کے فقرے کے آخر میں لیا ہوگا، لی ہوگی، لیے ہوں گے ہوتا ہے، یا پھر چکا ہوگا، چکے ہوں گے، چکی ہوگی ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہی چکا ہوگا ہوتا ہے، لیا ہوگا بھی ہو، گا گے گی تو مسٹ ہے، پھر اس میں لیا ہوگا یا چکا ہوگا اگر ہو تو سمجھ جائیں کہ مستقبل میں مکمل حالات ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ اس کو اردو سے انگلش میں بنانے کے لیے چونکہ گاگے گی ہے تو ہم اس کی جگہ پر ویل شیل لگائیں گے، اور چونکہ اس میں چکا ہے یا لیا ہے کام ہے مکمل تو اس میں ہیز ہیو کی بجائے ہیز ہیو ہم لگائیں گے، تو اس طرح پورا مکمل یہ بنے گا ول ہیو اور شیل ہے۔ ان کے بعد ورب کی تیسری فارم استعمال کی جائے گی، آئی وئی کے ساتھ وہی فارمولا شیل والا لگے گا، پھر باقی تمام کے ساتھ ول۔ اگر آئی وئی کے ساتھ ضرور یہ یقیناً ہو تو شیل ہیو کی بجائے ول ہیو لگے گا، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹیکن بریک فاسٹ، تم ناشتہ کر چکے ہوگے۔ اگر ہم اس کا منفی جملہ بنائیں تو وہ کچھ اس طرح بنے گا، یو ول ناٹ ہیو ٹیکن بریک فاسٹ، تم ناشتہ نہیں کر چکے ہوگے۔ اگر سوالیہ بنائیں تو ہم اس طرح بنائیں گے، ول یو ہیو ٹیکن بریک فاسٹ، کیا تم ناشتہ کر چکے ہوگے۔ سوالیہ منفی اکٹھے بنائیں تو ہم کچھ اس طرح بنائیں گے، ول یو ناٹ ہیو ٹیکن بریک فاسٹ۔ یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اب ہم اس کی 10 مثالیں دیکھیں گے تاکہ آپ کو مزید اس ٹینس کی پریکٹس ہو سکے۔ پہلا ہے جی، مہمان آ چکے ہوں گے، دی گیسٹس ول ہیو کم۔ ٹھیک ہے جی، ہم آرام کر چکے ہوں گے، وی شیل ہیو ٹیکن ریسٹ۔ سورج غروب ہو چکا ہوگا، دی سن ول ہیو سیٹ ان۔ چوکیدار گھر جا چکا ہوگا، دی واچ مین ول ہیو گون ہوم۔ تم ناشتہ کر چکے ہوگے، یو ول ہیو ٹیکن بریک فاسٹ۔ آگے ہے، وہ نماز ادا کر چکے ہوں گے، دی ول ہیو سیڈ دی پریئر۔ اگلا فقرہ ہے، تم منی آرڈر وصول کر چکے ہوگے، یو ول ہیو ریسیوڈ دی منی آرڈر۔ اگلا جملہ ہے 8واں، وہ اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے، they will have completed their work۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس، کیا تمام پرندے اڑ چکے ہوں گے، will all the birds have flown۔ ٹھیک ہے جی، سوال نشان لگائیں گے کیونکہ سوال جملہ ہے۔ اس نے خط کب ڈاک میں ڈالا ہوگا، when will he have posted the letter۔ اس نے کب خط ڈاک میں ڈالا ہوگا۔ یہ ہمارا زمانہ تھا۔ زمانہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک تو اس میں مستقبل ہے، دوسرا اس میں مکمل ہے، یعنی کہ آنے والے زمانے میں مکمل۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے موجودہ میں مکمل، ماضی میں مکمل، یہ ہے مستقبل میں مکمل، یعنی کہ پرفیکٹ حالات، جو کہ ہر ٹینس میں جو 4 حالتیں ہوتی ہیں ان میں سے پہلی حالت انڈیفینیٹ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بڑی آسان ہے۔ دوسری حالت کنٹینیوس ہے جو کہ وہ اس سے زیادہ آسان ہے، جاری حالت ہوتی ہے موجودہ میں۔ یہ ہے پرفیکٹ حالت۔ اب پرفیکٹ حالت کو ہم نے تینوں زبانوں کے ساتھ چونکہ پڑھا ہے تو اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، یہ اس حالت کا آخری ٹینس ہے۔ تو اس میں ہم موجودہ زمانے میں اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہم کھانا کھا چکے ہیں، میچ جیت چکے ہیں، ٹی وی دیکھ چکے ہیں، ابھی موجودہ میں ابھی کام مکمل ہوا ہے۔ دوسرے زمانے میں ہم پڑھتے تھے کہ زمانہ ماضی میں کام مکمل ہو چکا ہے، جو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ اس زمانے میں ہم کام مستقبل میں مکمل کے بارے میں پڑھیں گے، تو اس مقصد کے لیے آپ ول ہیو اور شیل ہیو لگیں گے، تو آئی وی کے ساتھ شیل ہیو، اگر باقی تمام کے ساتھ ول ہیو۔ اگر ان میں ضرور یہ یقیناً پایا جائے تو
شیل ہیو کی بجائے آپ ول ہیو لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں شیل کی بجائے ول جو ہے وہ ضرور یا یقیناً کا تقاضا کرتا ہے کہ اس میں وہ جو آ جائے تو ضرور یہ یقیناً بات کی ہوتی ہے۔ اب اگر ان تمام تینوں ٹینسز کی تینوں حالتوں کو، تینوں شاخوں کو دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح ویو بنے گا کہ ہمارے پاس 9 ٹینس آ چکے ہیں۔ پہلے 3 انڈیفینٹ کے، اگلے 3 کنٹینیوس کے، 6 اب 3 آ چکے ہمارے پاس پرفیکٹ کے۔ یہ آپ کو سیکوینس سے یاد کریں گے تو پھر آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو ٹینس کا شارٹ ٹیبل والا جو میرا لیکچر ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اور اس سے آپ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہیلپنگ ورب سمجھنی ہوں گی کہ 12 ہیلپنگ وربس کیسی ہوتی ہیں اور آپ نے ان کو کیسے یاد کرنا ہے۔ اردو میں اس کی مثالیں 12 آپ نے یاد کرنی ہیں۔ مثلا پہلے ٹینس کی نشانی ہے تا ہے تی ہے، دوسرے کی نشانی ہے الف چھوٹی یہ یا تا تھا تی تھی، تیسرے ٹینس کی نشانی ہے گا گے گی۔ یہ انڈیفینٹ حالتیں تھیں۔ کنٹینیوس حالتیں بڑی آسان ہیں، رہا ہے رہی ہے، دوسرے ٹینس کی ہے رہا تھا رہی تھی، تیسرے کی ہے رہا ہوگا رہے ہوں گے۔ اب ہمارے پاس یہ تیسری حالت ہے جس کو ہم پرفیکٹ حالت کہتے ہیں۔ تھوڑی سی ان پہلی 2 حالتوں سے مختلف ہے، چونکہ اس میں کام جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اگر موجودہ میں کام مکمل ہو تو ہم ہیز اور ہیو لگاتے ہیں، چکا ہے چکی ہے لگاتے ہیں۔ تو ماضی میں ہو تو چکا تھا چکی تھی ہیڈ لگاتے ہیں، اور اگر مستقبل میں ہے جس طرح ہم ابھی لگائے ہیں ہم نے تو ول ہیو اور ہم شیل ہیو لگائیں گے۔ تو اگلے جو 3 ٹینسز ہیں وہ بڑے ہی مشکل ٹینس ہیں، ان کے لیے آپ کو علیحدہ لیکچر دیں گے تو ان کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے پہلے انہی 3 9 ٹینسز کو جو کہ ہر ایک کی 3 شاخیں ہیں تو ان کو آپ ایک علیحدہ پریکٹس کر لیں۔ یہ 9 ٹینسز ایک طرف اور وہ آخری 3 ٹینس ایک طرف ہیں۔ کیوں؟ جب یہ 9 سمجھ آ جائیں گے تو اگلے 3 ٹینس بھی سمجھ آئیں گے۔ اگر یہ 9 سمجھ نہیں آئیں گے اگلے 3 ٹینس سمجھ نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد جب 12 ٹینسز آپ پڑھ لیں گے تو انہی 12 ٹینسز کی بنیاد پر انگلش لینگویج کی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو آپ کو ایکٹیو پیسیو ایسے سے سمجھنے ہیں۔ اگر انہی 12 ٹینسز کو سمجھ آ گیا تو آپ کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن سمجھ آ جائے گی۔ اگر نریشن سمجھ آ گئی آپ کو تو آپ فقرے کی نوعیت، فقرے کی حالت، انگلش لینگویج میں کسی بات کو سمجھنا یہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو کائنڈلی ان ٹینسز کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ کوئی مشکل ہو، کوئی سی جگہ سمجھ نہ آ رہا ہو، PDF میں نوٹس منگوانے ہوں تو کمنٹس کے سیکشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر لکھ دیں، اور یا واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یا امجد عباس فیس بک کے پیج پر آ جائیں، یا میرے نمبر پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ 030177454110 میرا نمبر ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ مزید دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔